المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، اس ذکر کا صدقہ جس مرحوم کے لیے آج اہتمام ذکر ہوا اور جملہ سادات و مومنین کے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما۔ پروردگار عالم احسان فرما، ان سب کو کچہری امام زمانہ نصیب فرما۔ پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو، یہ دنیا سے جانے والے سادات و مومنین کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ کے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ پروردگار عالم مالک ارض و سما، ہم جو دنیا میں موجود ہیں ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، حکم محمد نہیں، حکم اللہ تھا، اس ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا سمجھ جائیں ولایت کو کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما، احسان فرما جو تنگ دست ہے امام زمان کی برکت سے ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں سرکار کے کرم سے پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں سرکار کے کرم سے ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی پاک نگاہ کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے گھر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ مالک کون و مقام کرم فرما، سادات و مومنین کو ایک ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے کمینے نفس سے لڑ کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور وامہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں، وقت کافی ہو گیا، آپ بھی امام کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو، ہم بھی امام کی محبت میں ان کے کرم سے سفر کر کے آپ تک پہنچے۔ کروڑ لالسن کی دو بستیوں میں مولا کا پیغام دے کے ذکر کر کے چوبارہ پڑھ کے جتنی گاڑی تیز شاہجہان میں نے دوڑائی ہے مولا بہتر جانتے ہیں، صرف اس لیے جو وعدہ کیا ہے وہ وفا کرنے۔ اور تیسری چوتھی مجلس ہے، کسی بانی سے پیسے لے کے نہیں آیا، نہ ہی میرے خون کو یہ زیب دیتا ہے، شید ہوں دین بیچتا پھر ہوں، نہ عشق ہے، سمجھتا ہوں میرے اوپر قرض ہے، میں اپنے گھر کا پیغام در در گھر گھر پہنچاؤں۔ اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدردان ہو، امید ہے جو عرفان کے چند موتی میں آپ کی جولیوں میں ڈالوں سنبھالو گے۔ بادشاہ بھی کہے تو میرا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہے۔
لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کہا کہ تم ہمارے ہو، لیکن یہ کہتے ہیں، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہاں یہ کیسے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو ہمارا ہے، لیکن جس کا دل ہو کہ میں ان سے سنوں، پھر وہ زندگی نہیں گزارتا جو پہلے گزار رہا تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان سے پیار کرنے والوں کی، لیکن تاریخ میں شاہجہاں ایسے بھی ہیں جن سے یہ پیار کرتے ہیں۔ باکمال لوگ ہو، جملے جملے کی انشاءاللہ قدردانی کر رہے ہو، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کی جھولیوں میں عرفان کے موتی ایسے ڈال جاؤں جو انشاءاللہ آج رات کو وضو کر کے سو صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تاریخ میں کم ایسے ہیں جن کو یہ فرماتے تھے یہ ہمارے ہیں۔ پہلے میں اس کی تقسیم بتاتا جاؤں، جو ہم کہتے ہیں ان کے ہیں، ہم کون ہیں؟ جنہیں یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ خود کہتے ہو آپ ذاکر ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، پڑھنے؟ اچھا بسم اللہ، شکر گزار۔ آپ خود فرماتے ہو اللہ نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی، ایسے ہے کوئی چھوٹی کو بڑی کو بڑی کو پھر 5 ایک جیسی نہیں۔ جب 5 ایک جیسی نہیں، بندوں کا مزاج ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر کھانے کے لیے یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے 5 ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں، مطلوب غور کرنا۔ ویسے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں، لیکن کھانا کھانا ہو 5 ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حاصل کرنا ہے کچھ۔ اس کا مطلب ہے یہ 5 انگلیاں بھی سبق دیتی ہیں، شیو لڑو نہ، حاصل کرو ایک ہو جاؤ۔ مہربانی حیدری، بات آئی گئی 5 انگلیوں پہ، مہربانی مہربانی حضرت حیدری۔ یہ دیکھیں نا، یہ میں نے کچھ اٹھانا تھا، یہ میری انگلیاں کٹھی ہوئیں تو انہوں نے تسبیح کو اٹھایا، کچھ حاصل کیا۔ یہ ہاتھ بھی سبق دیتا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے ایک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی، یہ بڑی، یہ سب سے بڑی، یہ پھر اس طرح، پھر ٹھیک ہے اگر ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، جب حاصل کرنا ہو پھر ایک ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ دیکھو کون چھوٹا کون بڑا، سب ہم ایک ہیں۔ ایک مرحوم مغفور کے حوالے سے مجلس ہے، ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، ممبر کی عظمت کی قسم، جس دن شیعہ قوم کٹھی ہو گئی، فیصلے امام پہ چھوڑ دیے، پھر مولا منوانا نہیں پڑے گا، دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مہربانی یا حیدری، یا علی، یا علی، مہربانی۔ بھی بہت شکریہ، قدردان ہو۔ میں نے جملہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ بابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ بابا جی کچھ فرما رہے ہیں؟ اچھا بسم اللہ۔ جب ایک ہو جائیں گے تو ہم حاصل کر لیں گے، جب ایک ہو جائیں گے تو امام کو بلا لیں گے۔ بہت اچھے۔ ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہ میرا مومن تیار نہیں، میں تیار نہیں، بابا تیار ہیں، وہ تیار نہیں، وہ تیار ہیں۔ ابھی ہم سب کو ایک ہونا ہے، حاصل کرنا ہے ہم نے اس کو جس کے دور میں موت ہے ہی نہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ حیدری اور ہاں یہ منتقل ہونے کا نام، اس کے حوالے سے بھی بات سنتے جاؤ، معرفت کا موتی سنبھالنا۔ یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ مر گئے، اور نہیں، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو۔ مہربانی، میں ضمن میں پیغام دینا، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا، ہمارا وارث موجود ہے، اور خوش بختی یہ ہے صرف وہ ہمارا وارث نہیں، کائنات کا وارث ہے، کعبے کا وارث ہے، غدیر کا وارث ہے، کربلا کا وارث تو پھر او بھائی آپ کے ہاں خدا کی طرف سے کوئی اولاد نہ ہو، علم کے نیچے منتیں مانتے ہو، اللہ کرے اولاد، کیوں؟ کوئی وارث چھوڑ جائیں،
آپ کو وارث کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں تھی؟ اللہ مہربانی۔ اچھا ایک بات آگے میں یہاں روک کے عرض کرنا چاہوں گا، بڑی کمال بات ہے، کوشش کیا کرو، اولاد نہیں ہے علامہ عباس کے نیچے یہ نہ کہا کرو مجھے بیٹا چاہیے، کہا کرو غازی مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ شاباش، مہربانی۔ ہاں، قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے انشاءاللہ، دعوے سے کہہ کے جا رہا ہوں، تابعدار نکلے گا۔ اور ایک اور کوشش کر لینا، چلو یہ بھی تحفہ شام کا ٹائم ہے، سنبھالنا، اولاد نہیں ہو رہی منت مان لو، کیا پروردگار مجھے جو بھی اولاد دے، بچہ یا بچی، یعنی امام کا سپاہی یا کنیزہ، اس کے نام کے ساتھ مہدی ضرور رکھو۔ اس دور کی ضرورت ہے، مہدی جگہ جگہ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود۔ میں نے کہا یہ دنیا سے جو جاتے ہیں مرتے نہیں، اگر مرتے ہوتے تو اسماء افہم نہ کہا جاتا، سن اور سمجھ۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا ہو سکتا ہے میری اس بات پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا آپ تشریف فرما ہو جو بعد میں کہے سید آیا تھا وہ پیسے لیتا نہیں، مولا کے لیے نکلتا ہے، اس کا مولا کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، بھلا دنیا سے گئے ہوئے بھی اٹھتے ہیں۔ ہاں اب میں تجھے بتاؤں، رسول کا دور ہے، تشریف فرما ہے، ایک جماعت آئی چند بندوں پہ مشتمل تھی، سلام رسول پر، فرمایا علیکہ، میں طرف دیکھنا، علیکہ السلام، میں طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بڑا قیمتی، میں بڑی جلدی اجازت لوں گا آپ سے تاکہ آپ اپنے گھروں کو جائیں، ایسے موقع ملتے کبھی کبھی ہیں، سنبھال لو گے تو عرفان کے موتی فائدہ تمہارا ہے، جو تھک جاؤ گے ادھر ادھر دیکھ کے میں محسوس ہوگا کہ شاید آپ اور نہیں چاہ رہے، تو میں یا علی مدد کہہ کے چلا جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم تشریف فرما، سرکار کے پاس ایک جماعت آئی، جناب نوح کی اولاد کے چاہنے والے تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا جناب نوح کے 3 بیٹے تھے، جناب سام، جناب حام، جناب یافس، ہے نا اندازہ؟ ماشاءاللہ ہر بچہ مولا کے چاہنے والوں کا جانتا ہے۔ جناب سام کی اولاد سے آئے، ہمارا سلام ہو رسول پر، فرمایا علیکہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ ذہن نشین رکھنا، محمد نہیں جس کو مخلوق کے مزاج کا پتہ نہ ہو۔ مہربانی، لیکن ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے، بادشاہ جانتے تھے یہ آئی کیوں ہے، جس نے قیامت تک کے واقعات بتا دیے کیا ہوگا، قیامت کے بعد کے بتا دیے کیا ہوگا، کیا اس کو نہیں پتہ آنے والا نیت کیا لے کے آیا ہے؟ آپ خود کہتے ہو یہ حیثیت کو نہیں نیت کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ حضور یہ ایک تحفہ ہے، اگر سنبھال لو تو عقیدہ زندگی میں کبھی کسی کو نہ بتانا، بڑے اچھے رہو گے۔ میں مولا کو کیا مانتا ہوں، یہ میرا اور میرے مولا کا معاملہ ہے، نہ کہ میں اس کو بتاؤں جس بیچارے کو بھی مولا تک اتنی عقیدت والا معاملہ نہیں، وہ تو بیچارہ میرا مخالف ہو جائے گا، پھر وہ بات شروع کر دے گا تو وہ اور میں وہ اور میں وہ اور وہ تو نہ، کبھی زندگی میں عقیدہ نہ بتانا، عقیدہ دل میں رکھنا، عقیدہ کردار سے ظاہر کرنا۔ اتنا کمال عقیدہ ہو دنیا تمہیں دیکھ کے کہے اس دور کے سلمان کتنے کمال ہے، یہ عقیدے کی معراج، اپنے کردار سے ظاہر کرو۔ جیسے میرے سے ایک سوال ہوا، میں لندن بیٹھا تھا ایل بی ٹی وی پہ، میرے سے سوال ہوا سید یہ بتائیے ہم کالج میں پڑھتے ہیں، آپ نے کہا عقیدہ کے حوالے سے بھی عقیدہ دل میں چھپا کے رکھو، کالج میں پڑھتے ہیں کس طرح ہم اپنا عقیدہ چھپا کے رکھیں؟ میں نے کہا چھپا کے رکھ، کردار سے بتا۔ کہنے لگا جی سر کیسے؟ میں نے کہا بھیا اس طرح تو جا رہا ہے، سامنے عورت نظر آئی، سامنے تیرے عورت تھی، سائیڈ پہ تیرے اہل سنت دوست تھا، اس نے کہا دیکھ کون جا رہی ہے، تو فوراً اس کو سمجھا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا امام دیکھتا ہے۔ مہربانی جوانوں کے لیے میسج تھا شاید سمجھ آ جائے، اگلے کہیں گے یار یہ ہیں کمال، یعنی جو آنکھیں بھی مولا کے لیے بچا کے بیٹھے ہیں۔
شکریہ. بات آگے درمیان میں میں نے جوانوں کی خدمت میں پیغام پیش کیا ہے. امید ہے یہ بات سنبھالیں گے. یقین کیجئے جب تک آنکھیں پاک نہیں ہوں گی عبادت کا معیار بلند نہیں ہوگا. پھر نماز میں بھولتے رہو گے، خیال آئیں گے معیار پاکیزگی کا بلند کر، نماز میں سوائے ان کے کسی کا خیال نہ آئے، ورنہ خیال آئیں گے. پاکیزگی بڑی ضروری ہے. بندے مجھے کہتے ہیں شاہ جی نماز کے فائدے کیسے پتہ چلے نماز قبول ہوگی؟ میں نے کہا نماز تب قبول ہوتی ہے جب تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے. اگر میں اہل سنت کے ربیع الاول کے اجتماع میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک تمہیں دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر نہ آئے تمہاری نماز قبول نہیں، تو آج میں اپنے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس ماتمی کا ماتم بھی قبول نہیں جو کسی عورت کو کوئی غیر سمجھ کے دیکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے، سید کو ممبر پہ نہیں آنے دیں. گھبراہٹ نہیں، اس لیے پاکیزگی شرط ہے. آپ تو یقین کرو جن علاقوں میں رہتے ہو نا، نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ دھواں ہے، نہ کوئی مسئلے ہیں، صاف ستھرا، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی فنکاری، بہترین ہے. ادھر تو تم روز مولا سے ملو. شہر میں تو رولے ہیں نا، یہاں تو روز مولا سے ملو. بندے پریشان ہو گئے. جوانو بیٹا مولا اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا. شاباش. شاہ جان کوئی میرے خطاب کے بعد کہ سید یہ کیسی بات کر کے چلا گیا؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، نہ کوئی ہنساتا ہے نہ رلاتا ہے، راز کیا ہے؟ امام فرماتے بچہ ہے معصوم، اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. جب اپنے زمانے کے امام کو ہنستا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب مولا ملتے ہیں نا. جب امام کو گریہ کرتا دیکھتا رونا شروع کر دیتا. اگر ابھی بھی نہیں سمجھی یا شیعہ کتابیں کھول کے دکھاؤں، یہ بھی شیعہ کتاب کا حوالہ تھا، اگلی شیعہ کتابیں کھول کے دکھاؤں. قبر میں علی سے ملاقات ہوتی ہے. ویسے حیرانی والی بات ہے، بچپن میں بھی ملتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتے ہیں، جوانی میں کیوں نہیں ملتے؟ سوال ہے، اس کا جواب ایک ہی ہے، حضور وہ ملتے ہیں، ہم نہیں ملنا چاہ رہے. بہت شکریہ، مشکل بات تھی، اس بات پہ ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. وہ ملنا چاہتے، ہم ملنا نہیں چاہتے. ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے تم مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم خود ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. ملتے ہیں بادشاہ. کوئی خوش نصیب بیٹھے ہوگے جن کی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر پوچھو جی دوبارہ کیوں نہیں ملے؟ اور جی پتہ نہیں کیا ہوا، اصل میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی. اب نہ سمجھ آئے تو میں کیا کروں؟ عارضی دنیا میں بندے بندوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہیں. کوشش کرو مولا کے سہارے پہ چلو، بندوں کا سہارا نہ لو. شاہ جان تمہارے والد کی یہ مجلس ہے، برسی کی دعا ہے، ذکر ہے. جب دنیا سے گئے تھے کیا کہا تھا؟ میت کہا تھا. میری بھی والدہ دنیا سے گئی، میں نے بھی میت کہا. دنیا سے جو چلا جاتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. سانس ہے تو رشتہ ہے، سانس ختم. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، نماز جنازہ میت. کتنا جلدی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. حیرانی ہے، جس رشتے نے ٹوٹ جانا ہے ان کے لیے اتنا کچھ، جس رشتے نے قبر میں کہنے گھبرا نہ ہم ہیں. شاہ جہان مہربانی، بہت شکریہ. شاہ جہان آئیں گے سردار قبر پہ، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ اللہ کے امر سے. نہیں، بات میرے خیال پسند نہیں آئی. سردار قبر پہ آئیں گے، فرمائیں گے اللہ کے امر سے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا، بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ کنہیں دیکھتی ہے مولا؟ وہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، چاچا، ماموں، تایا کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. ہاں، شاباش، شاباش حیدری، شاباش، مہربانی. اگر تیرے
اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، رشتہ نہ توڑتے۔ آگے مسکرا کے فرمائیں گے تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ لو میں ایک چھوٹی سی بات سنا رہا تھا، ایک دعا دے کے اور 2 جملے مصحف اجازت چاہوں گا۔ تھک گئے ہو تو مجھے یہیں بتا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، کروڑ واری بے، میں حاضر، آپ جتنا دیر سنو میں حاضر۔ میں عرفان کے موتی ہیں، بے لوس موتی ہیں، بس سنبھالنے والے بنو، صرف واہ واہ کی نظر نہ ہو، دل میں اتریں، اٹھو تو پھر وہ نہ ہو جو آئے تھے، کم از کم مزاج ہور جیسا بن جائے، مزاج سلمان جیسا بن جائے، کردار میں فرق آ جائے، بندے کہیں گے ہور تو وہ ہے، او بھائی وہ حسین کا ہور تھا، مہدی کو بھی چاہیے، بہت اچھے، قائم آل محمد کو بھی چاہیے، وہ حسین کی فضا تھی، قائم کو بھی فضائیں چاہیے۔ ذاکر صاحب نوجوان نام کیا آپ کا؟ اب بھائی انصر توجہ کرنا، یہ جملہ جہاں موقع ملے ضرور کہنا، یہ نہ کہنا سید کہہ گیا تھا، مولا کا پیغام ہے، اپنی طرف سے دو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، نام وام یہاں بڑے ہو جائیں کوئی اوقات نہیں، وہ نہ بلائے، بندوں کی کوئی ہوگا، یہاں بندے دوڑے، میرا اشتہار میں نام بڑا، میری تصویر بڑی، میں بڑا ہو جاؤں، بندے بڑا ہونے کی کوشش کر رہے، اچھا نہیں لگتا، تو چھوٹا ہی رہے، ان کی نگاہیں ہیں، وہ جب کرم کر دیں گے وہ اپنی نگاہوں میں بڑا کر لیں۔ یہ آئے ماشاءاللہ، میں کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ نہیں ہے، اتنی توجہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کوئی بھی تیرا اپنا نہیں، تیرا اپنا یہ ہے جو قبر پہ آئے گا، اٹھائے گا، شامل کرے گا، اس اپنے کو پہچان، اٹھ، ویسا نہ ہو جیسا آیا تھا، اور بن کے اٹھ، یاد آ گیا، اور بن کے اٹھ۔ اور ہاں اس ہور کو بھی سلام، میرا، یہاں والوں کا، پوری دنیا کے موالیوں کا، لیکن وہ ہور ہم سے کچھ کہتا ہے۔ سرکار ہور ہم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو میں حسین کا ہور تھا، تم مہدی کے ہور بنو۔ جناب ہور مہربانی، جملہ آگے بڑا قیمتی ہے، جناب ہور اگر ہم قائم کے ہور بن گئے، اگر قائم کی فضائیں بن گئی میری بیٹیاں، فرق کیا ہوگا؟ کہ اس فضا کو بھی سلام، اس ہور کو بھی سلام، مگر تیرا سلام بڑا، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ شام کی اولاد میں سے آئے، ہمارا سلام رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ سرکار ہم جناب سام سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا اللہ کا نبی کوئی بھی ہو، جس دور میں ہو، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کسی بھی جانے والے سے ملا سکتا ہے۔ فاصلہ ہے صدیوں کا، جناب شام میں اور رسول اکرم میں صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ آئے۔ سرکار فرماتے اچھا اور کتابوں میں کیا پڑھا؟ عرض کرتے ہیں ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ضرور ہوتا ہے۔ بہت اچھے، شکریہ۔ نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ضرور ہوتا ہے، اور ہاں ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے نبی کے وسیع کو بھی اللہ اتنی طاقت دیتا ہے۔ سرکار اب آپ کی مرضی، آپ چلیں یا وسیع بھیج دیں، ہمیں جناب شام سے ملنا ہے۔ امیر کائنات شہنشاہ معظم خرامہ تشریف لے کے آئے، پاک رسول نے امر فرمایا یا علی جائیے ان کی جناب شام سے ملاقات کرائیے۔ تیرے امیر المومنین نے ان سب کو لیا، یہ پیغام تھا ان کے لیے جو کہتے جو دنیا سے چلے جاتے وہ بھلا کیسے اٹھیں گے، یہ ان کے لیے پیغام ہے، نچوڑ ہے، بس اجازت چاہوں گا۔ جناب امیر المومنین چلے، ان سب کو ساتھ لے کے ایک مسجد پہنچے، مسجد کا ستون ہے امیر کائنات ہے۔ تیرے یا علی نے فرمایا قم باذن اللہ،
میرا سلام ہو امیر المومنین پر۔ یا علی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا نے یہ جو جتنے سارے تھے ان کو فرمایا دیکھو یہی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے ملا رہے ہیں نقشہ، ایسی زلفیں، ایسی ریش، ایسی آنکھیں، ایسے کان، کہتے لگتے یہی ہیں کہ یہی جناب سام ہے، لیکن ان سے کہیے انصر بھائی، ان سے کہیے ہمیں کوئی سورت پڑھ کے دکھائیں، کوئی سورت پڑھ کے سنائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جناب سام ان کا یقین کامل کرنے کے لیے سورت پڑھ کے دکھائیے۔ اچھا جو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، ایک پیغام دینا چھوٹا سا، تو اس میں میری مدد کرنا۔ سورت اردو میں کتنے لفظوں سے لکھی جاتی ہے؟ کیا کیا؟ نہیں، آغاز دو، ایک سورت، ایک سواد سے سورت۔ سورت سین سے ہو تو قرآن کی، سواد سے ہو تو چہرہ، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، 4 لفظوں کا مجموعہ، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ میں چاہ رہا تھا آغاز میں کن 2 لفظوں سے لکھی جاتی ہے، ایک سین سے ایک سواد سے۔ آپ نے وہاں کی ہے، سردی گئی، جملہ کمال۔ جناب سام نے علی کی صورت دیکھ کے صورت پڑھی ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب سام نے صورت پڑھی، مکمل کی، کہتے ہیں بالکل یہی ہے، یہ ہیں جناب سام، ہم نے ان کی زیارت کرنی تھی، بڑے خوش کہ اللہ کے نبی کا شہزادہ ہمیں مل گیا، ہم انہی کی نسلوں میں سے ہم ملنا چاہتے تھے۔ لو جی جناب سام عرض کرتے ہیں یا علی میرے لیے کیا حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں جناب سام آپ واپس تشریف لے جائیے، آرام سے سو جائیے، میرا مہدی آ کے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہو، وہ کہ جی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، کوئی اور حوالہ ہو جس کو ہم سب مان لیں۔ حضور ایک حوالہ دینے لگا ہوں، بہت وزنی ہے، سنبھالنا۔ آج سے 100 سال پہلے جب یہ گاڑیاں، یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں، کوئی پردیسی کہیں دنیا سے چلا جاتا تھا، دفناتے وقت کہتے تھے تراب، مٹی تیرے پاس امانت ہے، جب ہم اس کے ملک جائیں گے، شہر جائیں گے، اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے، 100 سال بعد، 20 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد بھی نکالا گیا، تراب نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ او علی والو خوش نصیب ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تراب عام امانت میں خیانت نہیں کرتی، جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہے وہاں خیانت کیسے؟ سلام ہے بھائی، بڑی بات ہے، تیرا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر نعرہ مارنا مجھے زندگی بھر نہیں بولے گا، بڑی بات ہے، تیرے عشق کی کیا بات ہے۔ لیکن لوگ گھبراتے ہیں کہ یار دنیا کیا کہے گی، کیا بات ہے۔ آج مولا کے لیے کھڑے ہو، میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو آج کے بعد امام کے لیے وقف کر، اٹھ بھی مولا کے لیے، جاگ بھی مولا کے لیے، کھا بھی مولا کے لیے، بات بھی کر کسی سے مولا کے لیے، اپنی زندگی سے غصہ نکال دے، اپنی زندگی سے ٹینشن نہیں، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، کوئی کہے نا اندر سے ہائے ہائے ہائے، اور کہو گا چپ کر، میرا امام ہے۔ زندگی میں تبدیلی لے کے آ، میں تیرے ساتھ آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں، ممبر پہ کرتا نہیں ہوں، انشاءاللہ میرا صاحب تو آئے نا، تو اپنے قدمیں چل کے کعبے پہنچے گا۔ شاہجہان روزہ رکھنا پڑتا ہے، ہاں عید ایسے نہیں ہوتی، باتوں سے نہیں ہوتی عید،
جب تک روزہ بندہ نہ رکھے، یہ روزہ ہے اپنے آپ کو بچا امام کی خاطر، وعدہ کر اپنے آپ سے، جو زبان علی علی کرتی ہے وہ زبان کبھی کسی کا گلہ نہیں کرے گی۔ یہ تو وعدہ ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں نا، وعدہ کر، جو زبان ہر وقت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد پڑھتی ہے، وہ زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی۔ وعدہ کر، جو آنکھیں غازی کا علم دیکھتی ہیں وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی۔ وعدہ کر، جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے۔ اب شاہ جہان اس قوم کو یہ بھی سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، جو مجالس میں پکا وہ بھی لنگر نیاز ہے، جو گھر پکتا ہے وہ بھی لنگر نیاز ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اور ہے اور وہ ہے، بابا ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اور ہاں یہ بھی ایک حکم ہے اس دور کے لوگوں، ہر دور کے حوالے سے حکم ہے، مگر تمہارے لیے حکم ہے کہ جو بھی تمہارے پاس کھانا کھانے آئے یا تم کسی کو کھلاؤ، ہمیشہ اس کو کہو میں امام کا صدقہ سمجھ کے کھا رہا ہوں، امام کا صدقہ سمجھ کے کھلا رہا ہوں۔ حکم ہے اس دور کے حوالے سے، میرے خیال ہے نہیں ہے، اتنا نہیں بتایا گیا۔ کوئی بات نہیں، آج سے عہد کرو۔ عیدیں کرنے کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ انصر تھکے ہوئے ہیں مجمع، لیکن میرا دل ہے کہ معرفت کا موتی بتا جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ، صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں بندہ پانی نہیں پی سکتا؟ پیتا ہے؟ نہیں۔ کھانا؟ نہیں۔ نعوذ باللہ کوئی حرام ہے؟ نہیں، حلال ہے، لیکن امر ہے۔ جب امر ہو وہاں حلال کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہوتا۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں بعد میں سوچنا یار، پنچایتوں میں بات کرنا یار، میں بہت بڑا سرکار کا صدقہ تمہیں موتی دے کے جا رہا ہوں۔ جہاں امر آ جائے، برادر میری طرف دیکھنا، جہاں امر آ جائے وہاں حلال کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہوتا۔ روزے رکھو، روزہ یہی ہے، اپنے آپ کو پابند کرو، عہد کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کسی مومن کا دل نہیں دکھانا۔ کوئی مومن پریشان میرے پاس آئے، میں نے اس کو تسلی دینی ہے، گھبرانا امام آنے والے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ہمت دلاؤ، آگے بڑھو، ایک ہو جاؤ، ایک سردار آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے جب بادشاہ کا ظہور ہو کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب امام کے قابل بن جائیں۔ اور ابھی میں چوبارہ میں خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا، شاہ جہان آج اگر تم سب کے لیے دعا مانگو گے، مولا کرے سب بچ جائیں، کل تمہارا مقام امام کے سامنے منفرد ہوگا۔ نہیں، 5-6 بندوں نے غور فرمایا، باقیوں نے غور تو فرمایا، میں وہاں تک ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہسپتالوں کے باہر لکھا ہوتا ہے انصر، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، بہت شکریہ۔ کیا کسی بیمار کو ٹھیک کرنا انسان کی جان بچانا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر پہ فرض ہے، جو جانتے اس پہ لازم ہے۔ اس کا مطلب اصل جان بچانا یہ نہیں، اصل جان بچانا ہے کسی کو گڑھے سے گرنے سے بچانا۔ پتہ نہیں کیا نصیب ہے تمہارا یار، میں کیسی باتیں ممبر پہ کھڑا کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے ایسی باتیں نہ ممبر کا مزاج ہے نہ لوگ سنتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، بچاؤ ایک دوسرے کو، مگر پہلے خود بچو۔ صبح صبح اٹھو، اٹھ کے بستر پہ امام کو سلام کرو، السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ صبح صبح اٹھ کے ہمیشہ گھر کے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، خوش نصیبی ہے کائنات کے بڑے کو سلام ہو۔ یہ سوچنا ضرور، ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم کہو گے مولا میرا آپ پہ سلام، وہ فرمائیں گے میرا تجھ پہ بھی۔ کوشش کرو، دوسرا ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، یہ سنبھالنا، کوشش کرو جب بھی بیٹھو سوائے اس گھر کے کوئی بات ہی نہ کرو۔ نہیں ایویں رولے رپے اودا انج ہو گیا تے انہیں انج مڑو اتھے ٹر گیا سی تے مڑو انج ہو یا تے مڑو بغض نہ کرو، قیمتی ٹائم ہے، پھر نہیں آئے گا۔ جو کل دن گزر گیا یہ پھر نہیں آئے گا، ختم۔ جو صبح سے دن گزر گیا ختم۔ کوشش کرو ہر لمحے کو غنیمت سمجھو، زمین کے ستارے بن جاؤ۔
آپ کہیں گے سید یہ کڑی کیسی بات کھڑے کر رہے ہو، تیرے چھٹے لال ولایت کا دور ہے، رات کا ٹائم ہے، بادشاہ معظم کے سامنے ایک نوکر بیٹھا ہے، سرکار کو عرض کرتے آقا آج آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ امام مسکرا کے فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مہربانی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں بھی صحیح، چمکتے بھی ہیں، مولا نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ جب بھی بیٹھیں، جہاں بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں، سوائے ہمارے بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ اور ہاں مائیں بہنیں، بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، بچوں کی، آپ بھی بابا پیغام سن جاؤ، آپ سارا دن آتی ہو بیٹھ کے چلی جاتی ہو، آپ بھی میسج سن کے جاؤ۔ امام کو فضاؤں کی ضرورت بھی ہے۔ یہ بیٹا میں آپ کے لیے پیغام، باپ ہوں تمہارا سید ہوں، میں تمہارے لیے پیغام دے رہا ہوں، سنبھالنا۔ میرے بچے زندگی میں کوشش کرو، کسی سے ڈرو نہ ڈرو، امام سے ضرور ڈرو۔ بہت شکریہ۔ اپنے امام سے ضرور ڈرو، کہیں امام ناراض نہ ہو جائے۔ دوسرا کام، بچوں کی پرورش مولا کے لیے کرو۔ میں آج لالیسن کروڑ وہاں ایک بستی میں گزارش کر رہا تھا، بڑی تفصیلی گفتگو، لیکن ایک جملہ صرف عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے، ہماری مائیں کتے سے ڈراتی ہے، بلہ آ گیا اور کتا آ گیا، بہو بلہ، ایسے ہی ہے نا۔ بچے بچپن میں علی والوں کو، علی کی چاہنے والیاں بہو بلے سے نہ ڈرائیں، ان کو تسلی سے کہیں آرام سے سو جا، امام آنے والے ہیں۔ مہربانی، یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ علی علی کریں، اجازت لیں آپ سے؟ چلو میری بچیاں کوشش کرو بچپن میں بچوں کو چیزوں سے نہ ڈراؤ، ڈرانا بھی ہے تو امام سے ڈراؤ۔ کوئی چیز بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انصر میں کتاب میں پڑھ بیٹھا ہوں، شاہ جہان مولا کی عزت کی قسم کیوں نہیں بتاتے ممبر پہ، شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے آنے پہ درندے بھی راستہ چھوڑ دیں۔ ہوئے 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 ہوئے، ہاں درندے، بہت بڑا پیغام دے گیا ہوں، درندے بھی راستہ چھوڑ دیں۔ شیعہ جو آ گیا، علی کا شیعہ کوئی معمولی ہے؟ علی کا شیعہ کوئی چھوٹا ہے؟ نہیں، علی کا شیعہ بڑا بلند ہے، کیونکہ اس کا علی بلند ہے۔ بس ایک چھوٹا سا تحفہ، میری بچیاں یہ کوشش کرو زندگی میں بچوں کو امام کی امانت سمجھ کے پالو، مولا کے لیے پالو۔ ان کو رات کو سوتے ہوئے لوری میں امام زمانہ کی ملاقات کی باتیں سناؤ، ان کو قصے معجزات آل محمد سناؤ، ان کو بتاؤ غازی کی جمع مرتھی، ان کو شیر بناؤ، نہ کہ ڈرا ڈرا کے کمزور کرو، نہ بابا کھانا پکاؤ، کوشش کرو امام کا صدقہ سمجھ کے درود پڑھ کے پکاؤ، آٹا بھی گوندھو درود پڑھ کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن۔ کچھ ساتھ کی ہمسائی آ جائے، بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو کہو اگر ایک ڈسپرین 1 روپے کی ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر بھی تبدیل۔ شاباش حیدری، بہت شکریہ یار، بہت شکریہ۔ بیٹیاں ایک اور پیغام، بس اتنا ہی کہوں گا، یہ تحفہ ہے، سنبھالنا میرے بچے۔ کوشش کرو اولاد کو کہو تم ہمارے سامنے کوئی حرکت نہیں کرتے، ماں سے ڈرتے ہو، باپ سے ڈرتے ہو۔ بچیوں کو بچپن میں یہ سکھانا شروع کر دو، جب ہم گھر میں ہوتے تم غلط حرکت نہیں کرتے، بابا کیا کہیں گے، ماما کیا کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ ان کو بچپن میں بتاؤ علی والو ہم سے ڈرو نہ ڈرو، امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یار کوئی پیغام ہونا چاہیے نا، آپ کو بس کھانا پوری تھوڑی ہے میں 2-4 بات ادھر کی کر کے 2-4 ادھر کی کر کے اور یا علی مدد کر کے لفافہ جیب میں ڈال کے اور حیدر حیدر، نہیں، آپ یہاں مقصد کے تحت آئے ہو، میں بھی مقصد کے تحت آیا ہوں، مجھے بھی کسی نے زبان عطا کی، کسی نے آپ کو ہمت عطا کی، ہم سب مل بیٹھے ہیں، ہم سوچیں کمیاں کہاں ہیں تاکہ قائم کے قابل بن جائیں۔
اصل مقصد یہ ہے ہم امام کے قابل کیا کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر، ہم ان کو بہتر کریں، مقصد یہی ہے۔ شکر گزار ہوں، لیکن جوانوں کو یہاں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹا 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، 3 زمانوں سے ہم گزرتے ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل۔ یعنی کل کہیں ذکر تھا، یہ ماضی ہو چکا ہے، آج ہم یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ حال ہے، کل مجلس فلاں جگہ ہوگی، یہ مستقبل ہے۔ اب میں شاہ جہان کو کہوں شاہ جہان آج کیا تاریخ ہے، یہ کہیں گے شاہ صاحب 1 دسمبر ہے۔ شاہ جہان میں نے ذرا 28 نومبر والی مجلس میں جانا ہے، کہیں گے سید کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو ہو چکی، جہاں ہو چکی تو وہاں تو نہیں جا سکتے، جو ہوگی وہاں جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے پیغام تم تک پہنچے اور یہی سمجھ جاؤ میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا یار مجھے 20 نومبر کی مجلس، کہنے لگے سید وہ ہو چکی، یار میرا بڑا دل ہے مجلس پہ جانے، کہنے لگے شاہ جی 5 دسمبر کی مجلس ہے، وہاں لے جاؤں گا، جو ہونی ہے وہاں جائیں گے، جو ہو چکی وہاں نہیں جا سکتے۔ شاہ جہان آؤ 61 ہجری حسین کے ساتھ دیتے ہیں، یزید سے جنگ کرتے ہیں، کہنے لگے سید وہ تو جنگ ہو چکی، حسین جیت چکے، زندہ باد ہو چکے، وہ تو ہو چکے، آؤ شاہ جہان آؤ چلے امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں ساتھ دیتے ہیں یا علی کا، کہنے لگے شاہ جی وہ تو ہو چکی۔ وہ یار شاہ جہان میں جو کہتا ہوں صفین میں جاؤں، خیبر میں جاؤں، خندق میں جاؤں، کربلا میں جاؤں، ان ائمہ کا ساتھ دوں، کہنے لگے وہ ہو چکی۔ شاہ جہان کیا کروں؟ کہا ہر بندہ بہتر مستقبل کے لیے دوڑا ہے، آج شاہ جی کوشش کریں، ہم امام آنے والے ہیں، امام کا ساتھ دیں گے۔ آؤ مستقبل کی پلاننگ کریں۔ شکر ہے یار، میں شکر گزار ہوں تمہارا یار، تم نے غور فرمایا یار، شکر گزار ہوں یار۔ بچوں سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو، کہیں گے جی ہم پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے، بڑی بات ہے یار، ڈاکٹر بنیں گے یار، مستقبل تمہارے دادا نہیں تھے انجینئر، کہیں گے وہ انجینئر تھے، ہم بنیں گے۔ گھر کیوں بنا رہے ہو، ہم اس میں رہیں گے۔ موٹر سائیکل تھا، مولا کا صدقہ اللہ نے گاڑی دی، کیوں دی، میں اس پہ سوار ہوں گا۔ پھر آج کے بعد کوئی پوچھے نا کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا۔ وہ پوچھے گا کیوں بلایا تھا، کہنا امام بھی چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ بہت شکریہ، امید ہے جو میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی انشاءاللہ بھولو گے نہیں۔